امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی کی داستان رقم کی، سبحان اللہ، نانا کے دین کے پرچم کو اپنا سر کٹا کر بلند کر دیا۔ امام حسین ایسی باکرامت شخصیت ہیں کہ آپ کی جو ولادت ہے نا، آپ کی جو برتھ ہے، وہ برتھ بھی کرامت ہے۔ آپ 6 مہینے میں آپ کا جو حمل تھا، ماں کے پیٹ میں آپ رہے، وہ 6 مہینے رہے، اور یاد رہے کہ پوری دنیا میں سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور امام عالی مقام امام حسین کے علاوہ کوئی ایسا بچہ زندہ نہیں رہا جس کی مدت حمل 6 ماہ ہوئی ہو۔ یعنی آپ فرام دا ڈے 1 آپ کی ولادت ہی کرامت ہے۔ اور سبحان اللہ، آپ کے رخسار مبارک کا حال یہ تھا، آپ کے چہرے پر نور ایسا تھا کہ آپ کے دونوں رخسار سے ایسا نور نکلتا تھا کہ کمرے اور دیواریں روشن ہو جایا کرتے تھے۔ اور کیوں نہ ہو، کس کے نواسے ہیں، کن کے پھول ہیں، آقا کی نگاہوں کے تارے ہیں۔ اور پھر تو جبھی تو کہتے ہیں، مل کر پڑھ لیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے لیے روانہ ہوئے نا، تو آپ سے مزید کرامتوں کا ظہور ہوا، اور علماء کہتے ہیں یہ جو کرامتیں تھیں نا، بیسیکلی یہ اتمام حجت کے لیے تھیں، مزید ان کو سمجھانے کے لیے تھی کہ دیکھو میں کون ہوں، میرے ساتھ کیسے معاملات ہو رہے ہیں، مجھ پر ظلم نہ کرو۔ مگر ان ظالموں کی آنکھوں پر لالچ کا ایسا پردہ تھا۔ امام حسین فرسٹ آف آل آپ نے مدینے سے کوچ کیا اور اب مکے آیا۔ اب اسی راستے میں سیدنا ابن مطی رحمۃ اللہ تعالی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عرض کی کہ حضور، میرے کنویں کا پانی بہت کم ہے، برائے کرم آپ دعائے برکت سے نواز دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کا پانی طلب کیا، اور جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ نے اس میں سے پانی کچھ پیا بھی، نوش بھی فرمایا، اور کلی بھی کر دی، اور ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا گیا۔ جب وہ پانی جو ہے وہ کنویں میں گیا، کنویں کا پانی بھی بڑھ گیا اور میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ امام حسین کی کرامتوں کا سلسلہ رہا۔ اس کے بعد جب آپ بالکل ایگزیکٹلی 10 محرم الحرام کا دن آ گیا، یاد رہے کہ وہ دن جمعہ کا دن تھا، 10 محرم الحرام جب یہ واقعہ ہوا، کربلا کے میدان میں آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو میں کون ہوں، یہ ظلم مت کرو۔ تم کیا جواب دو گے جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ اس وقت آپ کے جو خیمے تھے، جہاں خاندان کے افراد تھے، وہاں خندق میں ایک آگ بھی جل رہی تھی۔ تو ایک بد زبان یزیدی نے بکواس کرتے ہوئے کہا کہ اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہی آگ لگا دی ہے۔ یعنی معاذ اللہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اے حسین، مرنے کے بعد بھی تمہیں جہنم کی آگ میں جانا ہے۔ امام علی مقام نے جب یہ سنا تو آپ نے کہا کہ اے دشمن خدا، تو جھوٹا ہے، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ میں دوزخ کی آگ میں جاؤں گا؟ امام علی مقام کے قافلے کے جانثار نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں ابھی اس کا سر قلم کر دوں۔ آپ نے اجازت نہیں دی۔ آپ نے فرمایا حملے کا آغاز ہماری طرف سے نہیں کرنا، ہو سکتا ہے یہ پرووک کر رہے ہوں، یہ اس لیے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے پہل ہو جائے، اور یہ کہیں ہم نے تو حملہ نہیں کیا تھا، امام حسین والوں نے پہلے حملہ کیا۔ حالانکہ اس قدر بڑی گستاخی کی تھی، آپ نے اپنے ساتھی کو روک دیا، مگر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ دل بڑا دکھا ہوا تھا کہ ایسی بات اس نے کر دی۔ آپ نے کہا اے رب قہار، اس کو عذاب نار سے قبل بھی اس دنیا میں بھی آگ کا عذاب عطا فرما۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ وہ بندہ جو گھوڑے پہ بیٹھا تھا، اس کی گھوڑے کو جھٹکا لگا، گھوڑا خود ہی دوڑتا ہوا گیا، اور وہ گھوڑے سے جب جہاں گرا تو وہاں آگ لگی ہوئی تھی۔ اسی خندق میں یہ بندہ جا کر گرا، اور وہ بد نصیب آگ میں جل کر بھسم ہو گیا۔ امام علی مقام نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول کے گستاخ کو سزا دی۔ اب یہاں بھی ان کے سامنے یہ واقعہ ہو رہا ہے، سارے لوگ دشمن سامنے کھڑے ہیں، اور یہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے، آپ کے گستاخ کو سزا مل رہی ہے، مگر وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، جو کربلا کے میدان میں امام حسین نے خطبہ دیا ہے نا،
ان یزیدیوں کے سامنے لاسٹ خطبہ. حالانکہ اپنے سارے شہید ہو چکے تھے, مگر پھر بھی, حالانکہ اس وقت تو عام آدمی تو یہ سوچے کہ اب انہوں نے سب میرے بندے مار دیے, اب میں نے ان کو نہیں چھوڑنا. اب آخری وقت بھی سلو کی بات کرتے رہے, انہیں سمجھانے کی بات کرتے رہے, انہیں یہ بتاتے رہے کہ میں کون ہوں, یاد کرو میرے آقا مجھے کیا کہا کرتے تھے, تم قیامت کے دن اس ظلم کا جواب کیسے دو گے. یعنی یہ بھی امت رسول سے پیار ہے کہ یہ اس عذاب میں نہ گرفتار ہو جائیں. اتمام حجت کی گئی, مگر وہ یزیدی نہ مانے. اب ایک بات ذہن میں آتی ہے, اب یہ بڑا اہم کوسچن ہے کہ یزیدی جو بھی تھے تو کلمہ پڑھنے والے, اللہ کو مانتے تھے, اللہ کے نبی کو مانتے تھے, معلوم بھی تھا یہ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں. وہ ریزن کیا تھا جو اتنے بڑے ظلم پر یہ ریڈی ہو گئے؟ یہ ریزن پکڑنا بہت ضروری ہے, اور یہ ہم سب کو آج سیکھ کر جانا ہے. یعنی کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. میں آپ کو تھوڑا سا آج کل کے زمانے کا ایک دو انسیڈنٹ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یار یزیدیوں نے اتنا بڑا کام کر دیا, ہم تو کبھی بھی کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کر سکتے. کوئی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے. ہاں, بیسک جو ان کے ریزن تھا نا, وہ تھا لالچ, اور وہ لالچ تھی پیسے کی, اقتدار کی. جب یہ لالچ طاری ہوتی ہے نا انسان پہ, پہلے تھوڑا سا سمجھیے گا. آپ کو لگتا ہے یار مجھ پہ کچھ بھی ہو جائے میں ایسا ظلم تھوڑی کر سکتا ہوں, کتنا بھی پیسہ مجھے کوئی دے دے میں جان دے دوں گا, کبھی کسی کو قتل نہیں کروں گا, نواسہ رسول تو بہت دور کی بات ہے. یہ بولنا اور ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے جب انسان کے دل پر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے. آپ پڑھتے ہیں خبریں, 5 سال کے بچے اور 4 سال کی بچی کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں, کیا کوئی خوشی سے کرتا ہے یہ کام؟ ذرا سوچئے, جب وہ یہ کام کر جاتا ہوگا اس کے بعد خود اس کو کتنی ندامت ہوتی ہوگی, یہ میں نے کیا کر دیا. پھر اسی وجہ سے بچنے کے لیے اس بچی کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے. یعنی یہ واقعات ہم سنتے ہیں تو ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ انسان تھا یا درندہ تھا. میں آپ سے یزیدیوں کی تو بات نہیں کر رہا, آپ کے وطن میں رہنے والوں کی بات کر رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایٹ دیٹ ٹائم جب وہ یہ عمل کر رہا تھا اس کا دل شیطان کی مٹھی میں تھا, اس کو ہوس نے اندھا کر دیا تھا. تو یہ واقعات مجھے اور آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کوئی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے. یہ ایک لمٹ ہوتی ہے انسان کی. ایک حدیث پاک ہے نا, بڑی مشہور حدیث پاک ہے, جس کا مضمون ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا, میرے ینگسٹر ذرا غور سے سنیں, ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے, گناہ کرتا رہتا ہے, پھر دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی. یہ جو روز شراب پیتے ہیں, جناب پارٹی کرتے ہیں, حرام کام کرتے ہیں, اور گندی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, دوستوں میں بیٹھے گناہ کر رہے ہوتے ہیں, نمازیں قضا کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کے بارے میں یہ ضرور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں اتنا بھیانک کام نہیں کروں گا, مگر ایک وقت آتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب وہ دل ہے شیطان کے ہاتھ میں, وہ ایسے کام کروا سکتا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یار بندہ ماں کو قتل کر دیتا ہے, ہم نے نہیں سنے واقعات, کیسے پاسبل ہے کوئی اپنی ماں کو مار دے. لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے, اس کے بعد انسان جب اوور لمٹ ہوتا ہے تو شیطان جو چاہے اس سے کروا لیتا ہے. تو اللہ سے توبہ کرتے رہا کرو. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سوچو اس بات کے, یہ کیسے, اس ریزن کو پکڑیے. یزیدیوں کے ایسا کیا ہو گیا تھا کہ یہ اندھے ہو گئے تھے؟ آج بھی بندہ اندھا ہوتا ہے. ہاں, ظلم کرنے والے نہیں دیکھے آپ نے, بندوں کو ڈرل کرتے ہیں, ہاتھ پیر کاٹتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں, پیسے چاہیے قتل کرنے کے لیے, تو وہ کیسے تیار ہو جاتے ہیں؟ ان کا دل سیاہ ہو گیا, اب ان سے کچھ بھی کروا لو. یہ شراب ہے نا, اس کو ام الخبائث کہا گیا, برائیوں کی ماں. یہ وہ چیز ہے کہ اس کا جو عادی ہو جائے, اب شراب کے علاوہ بھی عجیب نشے آ گئے, نشے میں گرفتار جو ہوا نا, اب اس کو ماں بہن کی بھی تمیز نہیں ہے, اس کو کسی کی بھی تمیز نہیں ہے. وہ کر جائے گا جو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا, اور اس کے بعد وہ خود بھی شرمندہ ہوگا کہ یہ میں نے کیا کیا, نشے میں تھا. تو یہ وہی بات ہے کہ بندہ جب برائی کی طرف جاتا ہے تو ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, تیسری کے بعد چوتھی. یہ غور کیجیے, یہ بات ہمیں یہ سمجھنی ہوگی کہ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے, ورنہ یزیدی راستے پر چلنے میں دیر نہیں لگتی, ڈرتے رہنا ہے ہمیں. یہ واقعہ سننا اپنی جگہ ہے, مگر یہ جو ظلم کیا گیا نا, ریزن کیا تھا؟ پیسے تھے, لالچ تھی, اقتدار تھا. اس سے سمجھ ہی آئی بات کہ لالچ, ہوس, اور جب بندہ شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے پھر اس سے کچھ بھی متوقع ہے. آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں یہ گناہ نہیں کر سکتا. یہ سمجھ لیں اپنے لیے زوال کا آپ نے شروع کر دیا. جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے نا کہ یار بس میں نہیں, میں بڑا پکا ہوں, کوئی پکا نہیں ہے بھائی. جب اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں تو میں اور آپ کون ہیں؟
ہمارے صحابہ لرزتے تھے، روتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے ایمان کی حفاظت کے لیے. پیران پیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب وہ اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا. غوث پاک ہیں، ولیوں کے سردار، کہتے ہیں ایمان بچا کر قبر میں جانا یہ بہت مشکل ہے، آج کے دور میں تو اور مشکل ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ایک بات کر دی تھی کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. ادھر چور گھوم رہے ہیں ایمان کے، کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. تم سو رہے ہو، مزے کر رہے ہو، فکر ہی نہیں ایمان کی. ایمان کی فکر کرو، اعمال کی فکر کرو. اچھی صحبت بہت ضروری ہے. آج بھی یزیدی ٹولہ موجود ہے جو لوگوں کے ایمان چھیننے کے لیے اور برائیوں کی طرف مسلمانوں کو لگانے کے لیے تیار ہے. ہمیں ڈھونڈنا ہے آج کے دور میں بھی حسینی لوگوں کو کہ وہ کون ہے جو سچے پنجتن کے غلام ہیں اور ہمیں حسینی طریقے پر چلاتے ہیں اور پکڑ پکڑ کر ہمیں گناہوں سے بچاتے ہیں.